صل۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ بعد از حمد و ثنا حضور نبی رحمت، شفیع امم، سرور کائنات، روح کائنات، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، صحابہ کی آنکھوں کے تارے۔ آپ ذرا، کیونکہ یہ ایصال ثواب کی نشست مجھے پتہ ہے کہ ہے، لیکن اس میں کرم، بالائے کرم یہ ہے کہ یہ حضور کا میلاد بھی ہے اور یہ پورا مہینہ ہی برکتوں والا ہے۔ ماہ ربیع الاول پورا ہی بڑی سعادتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے۔ تو آپ شرمائے نہیں، ذرا ایک دفعہ اونچا کہہ دیں سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، صحابہ و اہل بیت کی آنکھوں کے تارے، حیات النبی، تاجدار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ و نیاز پیش کرنے کے بعد، یاران طریقت، احباب علم و دانش، غلامان مرشد فقیر پیر ثانی سرکار، غلامان مرشد فقیر پیر سلطان سرکار اور غلامان مجتبیٰ، سبھی کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ نشست جو کہ ایصال ثواب کی نشست ہے، وہ ان کا ایصال ثواب ہے جو دل بندے مرشد فقیر پیر ثانی سرکار۔ میری مراد رانا محمد اختر صاحب، آج ان کی یاد میں ان کے جو صاحبزادگان ہیں، جناب رانا جاوید صاحب، رانا جنید صاحب ثانوی اعظمی، آپ لوگوں نے اپنے والد محترم کی ایصال ثواب کے لیے آج اس نشست کو رکھا ہے۔ نشست تو ایصال ثواب کی ہے، اس میں کرم، بالائے کرم یہ ہے کہ اس نشست کو حضور کے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا، حضور کے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ وہ ذکر کہ جو رب کے ہاں بڑا مقبول ہے، بڑا عظیم ذکر ہے، اس ذکر کے ساتھ اس ذکر کو جوڑ دیا ہے۔ تو رانا اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کا تعلق دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف سے آج کا نہیں ہے، بلکہ 20 سے 25 سال پرانا تعلق۔ آج جو یہاں پر آپ آئے ہوئے ہیں، آج یہ محفل منعقد ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رانا صاحب درد آدمی تھے۔ آپ غرباء اور مساکین کا خیال کرنے والے آدمی تھے کہ آج اللہ کی مخلوق ان کی یاد میں آئی ہوئی ہے، آج یہاں پر آئی ہوئی ہے۔ وہ خود تو جڑے تھے حضور قبلہ فقیر پیر ثانی سرکار سے، اور اپنی اولاد کو بھی ان سے ہی جوڑ کے گئے، اپنی اولاد کو بھی ان سے ہی جوڑ کے گئے ہیں کہ جو بندہ اللہ والوں کی نسبت میں آ جاتا ہے، اللہ والوں کی معیت میں آ جاتا ہے، اللہ والوں سے ارادت رکھتا ہے، تو پھر اس کو دنیا بھولتی نہیں ہے، اسی طرح یاد کیا کرتی ہے۔ تو یہ ایصال ثواب کی نشست ہے، تو اس حوالے سے 2-3 باتیں عرض کر کے انشاءاللہ، مجھے وقت کا بھی اندازہ ہے، دعا کی طرف انشاءاللہ ہم لوگ سفر طے کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے نا، جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، جب ہم اسے قبر میں دفنا کے آ جاتے ہیں، تو اس کی حالت قبر میں اس طرح ہوتی ہے کہ جس طرح کوئی لاش تیر رہی ہے، کوئی لاش غوطے کھا رہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو دنیا سے گیا ہے
وہ قبر میں اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب اس کا کوئی جانے والا، کب کوئی اس کا دوست، کب اس کا کوئی بھائی، کب اس کا کوئی بیٹا اس کے لیے اس جہان سے دعائے مغفرت کرے، اور اللہ پہاڑوں کے برابر اس جہان میں اس کو ثواب عطا فرمائے، پہاڑوں کے برابر اس جہان میں اس کو ثواب عطا فرمائے۔ جیسے میں نے قرآن پاک کی آیہ مقدسہ پڑھی، کل متاع دنیا قلیل، دوستو یہ دنیا کا وقت تھوڑا سا ہے، ہر کسی نے جانا ہے، آج یہاں ہے تو کل کہاں ہے کوئی پتہ نہیں ہے، دنیا سے سب نے جانا ہے ایک دن، لیکن دنیا سے جانا اس کا ہے جو اس کی یاد میں جائے، دنیا سے جانا اس کا ہے جو عشق رسول میں جائے، دنیا سے جانا اس کا ہے جو ہر وقت رب کو یاد کرے، جو اللہ والوں کی نشست میں بیٹھے، جہاں پر اس کو اللہ کا قرب ملے وہ وہاں بیٹھے، دنیا سے جانا اس کا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ایسا، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا ایک طرف اس کو تم سارے جہان کی نعمتیں بھی دے دو نا، سارے جہان کی نعمتیں بھی دے دو، لیکن اس قبر والے کے لیے یہ جو دعائے مغفرت والی نعمت ہے نا، یہ سب سے بڑی ہے۔ یہ دعائے مغفرت والی جو نعمت ہے، یہ ذرا ایک دفعہ کہیں نا سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ تو فرمایا یہ اس کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، تم دنیا کے سارے خزانے بھی اگر اسے دے دو نا تو وہ اس بات پر خوش نہیں ہوگا، ہاں اگر اس کا کوئی چاہنے والا اس جہان سے اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، تو اللہ اس جہان میں اس کو ثواب عطا فرمائے۔ تو جب کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے نا، بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے، حضور نے فرمایا اس کے جو دنیا کے اعمال ہوتے ہیں نا وہ منقطع ہو جاتے ہیں، وہ کٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، سوائے تین اعمال، سوائے تین اعمال کے اس کے سارے اعمال کٹ آف ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں۔ وہ تین اعمال کون سے ہیں؟ پہلا آپ نے فرمایا کہ علم نافع، علم نافع، کہ وہ اللہ کا بندہ اس نے علم نافع حاصل کیا۔ علم نافع اسے کہتے ہیں کہ جو نفع پہنچانے والا علم ہوتا ہے، جو نفع پہنچانے والا علم ہوتا ہے، علم نافع۔ تو فرمایا اگر اس نے زندگی میں کسی کو وہ علم سکھایا ہے تو اللہ قبر میں بھی اس کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسری کیا بات فرمائی؟ دوسرا فرمایا صدقہ جاریہ۔ دوسرا کیا فرمایا؟ صدقہ جاریہ، کہ اگر اس اللہ کے بندے نے زندگی میں کبھی کسی نیکی کے کام پر خرچ کیا ہے، کسی ادارے پر خرچ کیا ہے، کسی مسجد میں خرچ کیا ہے، کہیں کسی دربار پر کسی اللہ والے کے ہاتھ میں کوئی چیز دی ہے کہ یہ لوگوں میں، غریبوں میں، مساکین میں یہ تقسیم ہوگی، تو فرمایا وہ جو صدقہ جاریہ ہے قبر میں بھی اس کو اس کا ثواب ملے گا، قبر میں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ نیک اولاد۔ آج آپ اولاد دیکھ رہے ہیں نا، رانا صاحبان کو دیکھ رہے ہیں، رانا جاوید صاحب کو دیکھ رہے ہیں، خوشبخت ہوتی ہیں وہ اولادیں جو اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتی ہیں۔ تو فرمایا تیسرا نیک اولاد، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، وہ نیک اولاد جو جب اس کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ اس جہان سے ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتا ہے۔ تو فرمایا اس کا ثواب بھی اسے قبر میں ملے گا، ان تین اعمال کا ثواب۔ اور ایک اور بات المستدرک للحاکم میں یہ بات موجود ہے، ایک اللہ کا نیک بندہ، ایک عبد صالح جب اپنا مقام جنت میں بلند دیکھے گا نا تو وہ رب کی بارگاہ میں یہ سوال کرے گا، اے میرے مالک، میں نے اپنی زندگی پر نظر دوڑائی ہے، مجھے تو اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا کہ میرے مقام کو بڑھا دیا گیا ہے، اے میرے مالک اس کے پیچھے وجہ کیا ہے جو میرا مقام ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں اسے غیب سے آواز آئے گی، اے میرے بندے، آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعائیں مغفرت کی ہے، آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے
میلاد کا منعقد کیا ہے، آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، ہم نے اس کی اس ادا پر تیرے مقام کو آج بلند کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف۔ تو ہم نے تیرے اس بیٹے کی اس ادا کی خاطر تیرے مقام کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ تو یہ ایصال ثواب ہم کیونکہ اہل سنت و جماعت ہیں، اور میں اس سے اگلی بات آپ کو کرتا ہوں، ہمارے حضور شیخ طریقت حضور الحاج فقیر پیر ثانی سرکار، ذرا کہیں نا سبحان اللہ، اونچی جنہوں نے سائیاں دا دیدار کیتا ہے وہ آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ وہ شیخ کہ جن کے چہرے کو دیکھنے سے ہی خدا یاد آ جاتا ہے، اور باغدرہ شریف والے وہ ہیں کہ جنہوں نے پتھروں اور پہاڑوں کو بھی اللہ اللہ کروائی ہے۔ آج ان کے شہزادے آپ میں موجود ہیں، جلوہ فراز ہیں، تو آپ کی بات میں ایصال ثواب کی کر رہا تھا، تو حضور قبلہ عالم اپنے پیر و مرشد حضور اعلیٰ و بالا سرکار والی سالک آباد شریف، ذرا کہیں سبحان اللہ۔ ایصال ثواب کی نشست سے ہمارے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ وصال کے تیسرے یا چوتھے روز، وصال کے تیسرے یا چوتھے روز ہمارے شیخ طریقت کے بھی جو پیر و مرشد ہیں وہ آپ کی خواب میں آئے، وہ آپ کی خواب میں آئے اور آپ سے کیا فرمایا، اے جڑا تسی ماں ایصال ثواب بھیجنے ہو نا، اے اسی وقت ماں ملنا ہے، اے جڑا تسی ایصال ثواب استغفار کرنے ہو نا، اے اسی وقت ماں ملنا ہے تے اس نال درجات بلند ہونے ہیں۔ تو یہ جو ایصال ثواب ہوا کرتا ہے دوستو، یہ درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے، اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ والدین کہ جن کو اللہ نے ایسے بچے دیے ہوں جو اپنے والدین کو بھولتے نہیں ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں، اور ان کی اس وصال پر غرباء اور مساکین کو لنگر کھلاتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تو خوش نصیب ہیں وہ والدین۔ اور دوستو جانا اس کا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، جائے گا وہ جس کی زبان پر یہاں بھی اللہ کا ذکر ہوگا، جس کی زبان پر یہاں بھی اللہ کا، بلکہ حضور قبلہ عالم ہمارے فرماتے ہیں کہ ہمارا مرید جو ہے نا، جو ہمارے سلسلے میں بیعت ہے، دنیا سے جانے سے پہلے اس کا قلب ضرور جاری ہوگا، اس کا قلب ضرور جاری ہوگا۔ اور سالک آباد شریف کی وہ سڑک تو ہے ہی مدینہ تلک، وہ سڑک ہے ہی مدینہ تلک۔ تو زندگی کو ایسا گزاریں کہ جب آپ زندگی سے جائیں، جب آپ اس جہان میں جائیں، تو اس جہان والوں کو یہ کہنا پڑے کہ آج یہ حضور کا عاشق گیا ہے، آج یہ اللہ کا بندہ گیا ہے، ایسا کہنا پڑے، ایسا کہنا پڑے۔ آج بڑی مصروفیت کا دور ہے، آج بھائی بھائی کو یاد نہیں کرتا، بیٹا باپ کو یاد نہیں کرتا، لیکن یہ اللہ والے، یہ مشائخ آج اتنی دور سے آئے ہوئے ہیں آپ کو فیضان پہنچانے کے لیے، اتنی دور سے، تاکہ جو اللہ کے بندے آئے ہیں انہیں میلاد کا بھی ثواب پہنچے اور میلاد والے کا فیض بھی انہیں پہنچے۔ اور جب کوئی عاشق دنیا سے جاتا ہے، ایک عام قبر ہوتی ہے، ایک عاشق کی قبر ہوتی ہے، ایک اللہ والے کی قبر ہوتی ہے۔ وہ جب قبر میں جاتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے، اس کی ایک شعر میرا ذہن میں آتا ہے، آپ کا ذوق ہے تو میں آپ کو سناؤں، کیونکہ یہ میلاد کی بھی نشست ہے، ساتھ حضور کا بھی ذکر ہو جائے۔ تو جب عاشق جاتا ہے قبر میں، تو وہ جب اعمال پوچھے جاتے ہیں تو عاشق کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ اعمال پوچھے سن جے ویلے، اعمال پوچھے سن جے ویلے، او ایو حرف علاوڑائے، او ذرا دیر نکیرو ٹھہرو میرے
او ذرا دیر نکیرو ٹھہرو. ہم سب کا ایمان ہے کہ ہماری قبر میں حضور نے آنا ہے. ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں نا اور کہیں نا سبحان اللہ. اور ہمارا ایمان ہے سوالوں جوابات سے جب ہم قبر میں جب کر چکیں گے تو اس کے بعد ہم بھی یہی کہیں گے کہ ذرا دیر نہ کی ٹھہرو میرے میرے آقا آئے. او ذرا دیر نہ کیرو ٹھہرو میرے آقا او ذرا دیر نہ کیرو ٹھہرو میرے آقا. تو میرے آقا نے آنا ہے. وہاں پر مزاج یہ ہوگا جب آقا آ جائیں گے تو دیوانے کیا کہیں گے کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا او ٹھہر جائیے. او اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا او ٹھہر جائیے. یا سیدی یا رسول اللہ سونیا اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا او بیٹھ جائیے. اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا او بیٹھ جائیے. او ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی. ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی. یا سیدی یا رسول اللہ ساری عمر گزار کے او پائی ہے یہ گھڑی. ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی. اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا او بیٹھ جائیے. اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا او بیٹھ جائیے. عاشقوں کا یہ حال ہوا کرتا ہے. تو یہ ان نشستوں کا ان ایصال ثواب کی نشستوں کا فائدہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کو حضور کے ذکر کے ساتھ جوڑ, اس کو حضور کے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور ہمارا یہاں پر آنا اصل میں اس محفل کے اندر ہمارے شیخ طریقت سلطان الفقراء حضور الحاج فقیر پیر ثانی سرکار دامت برکاتہم العالیہ آپ نے اس مجلس کے اندر آنا تھا. اور آپ اس مجلس کے اندر بظاہر تو تشریف نہیں لائے لیکن باطنی طور پر آپ یہیں جلوہ فراز. آپ کا فیض یہاں عام ہے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو میں نے کہا آپ نے سنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے مقبول فرمائے. اور رانا اختر صاحب رحمت اللہ علیہ مقبول فرمائے. یہ جو ابھی میں پڑھ تو انہوں نے فرمائش کی کہ جی وہ نعت آپ نے ادھوری چھوڑ دی ہے وہ پڑھ دیں. تو ذرا ایک دفعہ کہیں نا سبحان اللہ. آپ شرمائے نہیں, یہ تو میراج شریف کی محفل ہے اور کملی والے کی ایک نگاہ بھی آج ادھر ہوگی تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو شرما کے نہیں بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. تو مرحبا. تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ وہ کلام پورا کر دیا جائے. تو جیسے میں کہہ رہا تھا
کہ ذرا دیر نکیرو ٹھہرو. اب آپ کی آواز آئی بھائی. او میرے آقا آمنائے او ذرا دیر نکیرو ٹھہرو میرے. جو امتی یہاں نہیں بول رہا تو وہ قبر میں کیا بولے گا بھائی؟ او ذرا دیر نکیرو میرے عربی آمنائے او ذرا دیر نکیرو ٹھہرو ٹھہرو میرے آقا آمنائے. اچھا جی اب عاشق قبر میں ہے, سوال جواب ہو رہے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے کہ ساڈے عیب گناہ نہ کھولو ہی نہ ور کسی آنا پھولو. او کملے دیوانے ہاں سے بدکار سمجھنا رو. او کملے دیوانے ہاں سے او بدکار سمجھنا رو. اساں بدکار ہی سے او اساں جو بدکار ہی سے او سکو سائی چھڑوانا ہے. او ذرا دیر نکیرو ٹھہرو میرے آقا. ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ سب پڑھیں. او ذرا دیر نکیرو ٹھہرو میرے آقا آمنائے او ذرا دیر نکیرو ٹھہرو میرے عربی. اچھا حساب کتاب کا وقت جب ہوا تو عاشق کہتا ہے او ساڈے جے اعمال تلسل ساڈے جرم گناہ ود ویسن او کر کے دی نال بلے سن او پاپر چی سائی چھڑوے سن او کر کے دی نال بلے سن او پاپر چی سائی چھڑوے سن. حبدار نبی دا بن حبدار نبی دا بن جے جنت جاونا ہے او ذرا دیر نکیرو ٹھہرو میرے آقا آمنائے او ذرا دیر نکیرو میرے آقا آمنائے. دو شعر میرا دل کرتا ہے میں بھی آپ کو سنا دوں جو میری فرمائش ہے. ذوق بن گیا ہے, سبحان اللہ, ذوق بن گیا ہے. سبحان اللہ. تو دو شعر میں اپنی طرف سے, کیونکہ مجھے وقت کا بھی اندازہ ہے, ہم نے فکس 10:30 بجے اس محفل کو انشاءاللہ ختم کرنا ہے, اس کے بعد دعا ہونی ہے. تو دو شعر مجھے بھی ذہن میں آ رہے ہیں. او لجپال ماہی بھائی میں سرائچیز پہ گفتگو کرے گا اور تسی بھی نہیں بولیں دے ہو دے پھر کون بولتے اے میں ہزارے تو جل کے نہیں داد کرنی نا تسا کو نہیں کرنی آپ لوگ کی زبان میں میں کلام سنا رہا ہوں تو آپ ذرا بیداری کا ثبوت دیں. لجپال ماہی لکیاں نباچا کو جیت کملی نگلنا جان لجپال ماہی لجپال ماہی او لکیاں نباچا کو جیت کملی لجپال ساول لجپال ساول او تنڈی تانگ رہتی وے کدیا سے ماہی او پلدا بسا نہیں جدڑی پرائی او پلدا
बसा नहीं जिंदड़ी पराई ओ सुझ साठ ले ओ सुझ साठ ले सुझ साठ ले ए झोंका बसा जा को जी कमली नो गलना। आज मेरी दुआ है जो मेरे साथ पढ़े अल्लाह उसको मदीना शरीफ लेके जाए, और यकीनन मशाइख की आज निगाह है इस मजलिस पर, तो मेरे साथ पढ़े ना। को जी कमली नो गलना ला जा सजाया ओ शाला खैर होए ओ मही बेरा लाया ओ शाला खैर होए मही बेरा लाया ओ जब आवे माही जब आवे माही ए झोंका बसा जा को जीत कमली नु गलनाल ला जा लजपाल सावल लजपाल माही ए लगिया निवाजा को कमली गलना लाचा।